محمد اقبال قریشی نے اقبال کی اس ربائی کے حوالے سے ایک مضمون لکھا ہے جو اقبال کے کلام میں شامل نہیں، کیونکہ اقبال نے اسے تحفے میں کسی کو دے دیا تھا۔ اور یہ ساری کہانی وہ کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ 1 صدی سے زائد کا عرصہ ہوا ڈیرہ غازی خان کے ترین قبیلے سے تعلق رکھنے والے اللہ داد خان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام محمد رمضان رکھا گیا۔ رمضان ہونہار طالب علم نکلا، بی اے کے بعد بی ٹی کا امتحان پاس کیا اور بطور انگلش ٹیچر سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ طبیعت میں فقیرانہ استغنا بھی تھا اور صوفیانہ بے نیازی بھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے اور انگریزی سرکار کا ملازم ہونے کے باوجود کبھی دیسی لباس ترک نہ کیا، چہرہ سنت رسول سے سجا تھا، ہمیشہ ہاتھ میں ایک موٹی سوٹی اور کندھے پر بڑا سا تولیہ ڈالے رکھتے، فارسی اور اردو کے شعر کہتے، علامہ اقبال کے عشاق میں سے تھے۔ ان کے کئی اشعار پہ تضمین کہی جو علامہ نے بہت پسند کی۔ ایک نوجوان عطا محمد جسکانی سے گہرے لگاؤ کے باعث عطائی تخلص اختیار کیا اور محمد رمضان عطائی کہلانے لگے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب عطائی ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ اسکول میں تعینات تھے۔ انہی دنوں ان کے قریبی شناسہ مولانا محمد ابراہیم ناگی بھی ڈیرہ غازی خان کے سب جج تھے۔ ابراہیم ناگی ایک درویش منش اور صاحب علم شخصیت تھے۔ مولانا ابراہیم کو علامہ اقبال سے ملاقاتوں کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ایک دن مولانا ابراہیم لاہور گئے، علامہ سے ملاقات ہوئی، واپس آئے تو سر شام معمول کی محفل جمی، علامہ سے ملاقات کا ذکر چلا تو عطائی کا جنوں سلگنے لگا۔ مولانا نے جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر عطائی کو دکھایا، یہ علامہ کی اپنی تحریر تھی۔ مولانا کہنے لگے، لو عطائی علامہ صاحب کی تازہ ربائی سنو۔ پھر وہ ایک عجب پرکیف انداز میں پڑھنے لگے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مولانا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن محمد رمضان عطائی کی کیفیت روتے روتے دگرگوں ہو گئی۔ اسی عالم وجد میں فرش پر گرے، چوٹ آئی اور بے ہوش ہو گئے۔ ربائی ان کے دل پر نقش ہو کے رہ گئی، اٹھتے بیٹھتے گنگناتے اور روتے رہے۔ انہی دنوں حج پر گئے۔ خود اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ جب حجاج اوراد و وظائف میں مصروف ہوتے تو وہ زار و قطار روتے اور علامہ کی ربائی پڑھتے رہتے۔ حج سے واپسی پر دل میں ایک عجب آرزو کی کونپل پھونٹی، کاش یہ ربائی میری ہوتی یا مجھے مل جاتی۔ یہ خیال آتے ہی علامہ اقبال کے نام ایک خط لکھا، آپ سر ہیں فقیر بے سر، آپ اقبال ہیں فقیر مجسم ادبار، لیکن طبع کسی صورت کم نہیں پائی۔ انہوں نے علامہ کے اشعار کی تضمین اور اپنے فارسی اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، فقیر کی تمنا ہے کہ فقیر کا تمام دیوان لے لیں اور یہ ربائی مجھے عطا فرما دیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہیں علامہ کی طرف سے ایک مختصر سا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، جناب محمد رمضان صاحب عطائی، سینئر انگلش ماسٹر، گورنمنٹ ہائی اسکول ڈیرہ غازی خان۔ اور دوسری طرف لکھا تھا 19 فروری 1937 لاہور۔ جناب من، میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں، خط و کتابت سے معذور ہوں، باقی شعر کسی کی ملکیت نہیں، آپ بلا تکلف وہ ربائی جو آپ کو پسند آ گئی ہے اپنے نام سے مشہور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فقط محمد اقبال، لاہور۔ عطائی کی نظر کر دینے کے بعد انہوں نے اسے کتاب سے خارج کر کے تقریباً اسی مفہوم کی حامل ایک نئی ربائی کہی جو ارمغان حجاز میں شامل ہے۔ بے پایاں چوں رسد این عالم پیر، شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر، مکن رسوا حضور خواجہ مارا، حساب من ز چشم او نہاں گیر۔ اے میرے رب، روز قیامت یہ جہان پیر اپنے انجام کو پہنچ جائے اور ہر پوشیدہ تقدیر ظاہر ہو جائے تو اس دن مجھے میرے آقا کے حضور رسوا نہ کرنا اور میرا نامہ اعمال آپ کی نگاہوں سے چھپا رکھنا۔ عطائی جب ایم اے فارسی کا امتحان دینے لاہور گئے تو شکریہ ادا کرنے علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمراہ جانے والے چودھری فضل داد نے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ بوڑھا طوطا ایم اے فارسی کا امتحان دینے آیا ہے۔ علامہ ایک کھری جلنگا چارپائی پر احرام نما سفید چادر اوڑے لیٹے تھے، بولے، عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔
ربائی کا ذکر چل نکلا۔ عطائی نے جذب و کیف سے پڑھنا شروع کیا، تو غنی از ہر دو عالم۔ علامہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اتنا روئے کہ سفید چادر کے پلو بھیگ گئے۔ آخری ملاقات علامہ کے انتقال سے کوئی 4 ماہ قبل دسمبر 1937 میں ہوئی۔ انہوں نے علامہ سے کہا، سنا ہے جناب کو دربار نبوی سے بلاوا آیا ہے۔ علامہ آپ دیدہ ہو گئے، آواز بھرا گئی، بولے، ہاں بے شک، لیکن جانا نہ جانا یکساں ہے۔ آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے۔ یار کے دیدار کا لطف دیدہ طلبگار کے بغیر کہاں؟ عطائی نے کہا، جانا ہو تو دربار نبوی میں وہ ربائی ضرور پیش فرمائیے گا جو اب میری ہے۔ علامہ زارو قطار رونے لگے۔ سنبھلے تو کہا، عطائی اس ربائی کو بہت پڑھا کرو، ممکن ہے خداوند کریم مجھے اس کے طفیل بخش دے۔ 1938 میں علامہ انتقال فرما گئے۔ عرصہ بعد شاہی مسجد کے احاطے میں ان کے مزار کی تعمیر شروع ہوئی تو ہر ہفتے اور اتوار کو ایک مجذوب شخص لاٹھی تھامے مسجد کی سیڑھیوں پر آ بیٹھتا اور شام تک موجود رہتا۔ وہ زیر تعمیر مزار پہ نظریں گاڑے ٹک ٹک دیکھتا رہتا، کبھی یکا یک زاری شروع کر دیتا، کبھی طواف کے انداز میں مزار کے چکر کاٹنے لگتا۔ اس کا نام محمد رمضان عطائی تھا۔ مولانا محمد ابراہیم ناگی کبھی کبھی کہا کرتے، ظالم عطائی، کان کنی تو میں نے کی اور گوہر تو اڑا لے گیا۔ باخدا اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ حضرت غریب نواز علامہ اقبال اتنی فیاضی کریں گے تو میں اپنی تمام جائیداد دے کر یہ ربائی حاصل کر لیتا اور مرتے وقت اپنی پیشانی پر لکھوا جاتا۔ محمد رمضان عطائی سینئر انگلش ٹیچر 1961 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا، میرے مرنے پر اگر کوئی وارث موجود ہو تو ربائی مذکور میرے ماتھے پہ لکھ دینا اور میرے چہرے کو سیاہ کر دینا۔ اس کے بعد صاحب مضمون کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ پس مرگ ان کے کسی وارث نے اس عاشق رسول کی پیشانی پہ وہ ربائی لکھی یا نہیں، لیکن ڈیرہ غازی خان کے قدیم قبرستان ملا قائد شاہ میں کوئی 42 برس پرانی ایک قبر کے سرہانے نصب لوہے مزار پر یہ ربائی کندہ ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ، تو دو جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، جبکہ میں تیرا منگتا و فقیر ہوں۔ روز محشر میری معذرت کو پذیرائی بخش کر قبول فرمانا اور مجھے بخش دینا۔ اگر پھر بھی میرے نامہ اعمال کا حساب ناگزیر ہو تو پھر اے میرے مولا اسے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا، کیونکہ میں ایک گناہ گار امتی کی حیثیت سے اپنے آقا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔